کیا ہے آخرت؟ مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن تمام مرنے والوں کو اٹھایا جائے گا، ان کی روحیں دوبارہ ان کے جسم میں داخل کیے جائیں گی، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، جس نے جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے وہ اسی قسم کا بدلہ اس کا پائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا، کیونکہ قریش مکہ جو تھے، جن کی طرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مکہ کے جو لوگ، وہ لوگ عقیدہ توحید کے بھی منکر تھے، ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ عقیدہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے آخرت کچھ نہیں ہے، جب انسان مر جاتا ہے، مر کے اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو کیسے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا، پوری صورتیں، سورۃ القیامہ ہے جیسے، یہ اسی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اما پارے کی جو آخری صورتیں ہیں وہ ساری قیامت کے دن کے بارے میں نازل ہوئی۔ اما پارہ جو آخری ہے وہ پورا کا پورا قیامت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آخرت کے کئی نام آئے ہیں، مختلف ناموں سے قرآن کریم میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہیں یوم الآخرہ کہا، یعنی کہ آخرت آخری دن، کہیں یوم القیامہ کہا، قائم ہونے والا دن، کہیں یوم البعث کہا، اٹھائے جانے کا دن، کہیں یوم النشور کہا، یعنی کہ جمع ہونے کا دن، کہیں یوم الحساب کہا، حساب و کتاب کا دن، کہیں یوم الدین کہا، بدلے کا دن، یوم الجزا بھی بدلے کا دن، یوم الحق یعنی کہ ایک برحق دن، یوم الفصل یعنی کہ فیصلے کا دن، اس طرح کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ اب قرآن کریم میں آخرت کا تصور کیا ہے؟ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا۔ اسلام نے انسان کو ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، ہماری بالکل عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہماری عارضی زندگی ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زیرو مخلوق کو موت آتی ہے، اسی طرح سب مخلوق کا خاتمہ ایک دن قائم ہوگا، اور وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں رہ کر ہم جس طرح کے عمل کریں گے، آخرت میں ہم اسی قسم کا اس کا بدلہ پائیں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ الزلزال ہے کہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو اس دن دیکھ لے گا، یعنی کہ وہ چیز اس کے سامنے ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے ہوگی، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے 47، جس میں واضح طور پر بتا دیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ کیا فرما دیا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کو کھڑی کریں گے اور کسی بھی شخص کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ واضح طور پر اس دن کے بارے میں اس آیت نے بتلا دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی بھی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی کہ اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات سے بے انصافی کرتے تھے، یعنی کہ ہماری آیات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جا بجا قیامت کا تذکرہ آیا ہے، اور قیامت کے بارے میں
اس دن کیا کیا ہوگا، کس طرح کس کو بدلہ دیا جائے گا، نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے اور بدکار لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان تمام کا تذکرہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ پھر اس وقت لوگ پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں، آپ قیامت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی، ہمیں بتائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس تذکرے کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63 ہے، 63، یسألک الناس عن الساعۃ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی کچھ علامات بتلا دی ہیں، قرب قیامت کی علامات جسے ہم کہتے ہیں، اور عام طور پر ہم اس کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ علامت قائم ہو رہی ہے۔ کچھ بڑی علامتیں، کچھ چھوٹی علامتیں ہیں۔ چھوٹی علامتوں سے مراد جیسے کہ شراب عام ہو جائے گی، لوگوں میں شرم و حیا باقی نہ رہے گی، علم دین ختم ہو جائے گا، علماء دین کی کمی واقع ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، دین بہت ہوگا، علم بہت ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ جاہل ہوں گے۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حکمران نااہل مسلط کیے جائیں گے، اس اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنے لگے گی، شوہر بیویوں کی اطاعت کرنے لگیں گے، یعنی کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی علامات جو ہیں یہ قرب قیامت ہونے لگیں گی۔ جب یہ ہونے لگے تو سمجھو کہ قیامت اب قریب ہے۔ اسی طرح کچھ بڑی علامات ہیں، ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ بڑی علامات میں کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، دجال کا نمودار ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ باتیں آ رہی ہیں میری سمجھ میں؟ جو میں بتا رہی ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یس میم آ رہے ہیں۔ پھر عقیدہ آخرت جو ہے یہ ہمارے مذہب میں تو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان یہی کہتے ہیں کہ بھی مرنا ہے ایک دن، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی اور اس دن سب کو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ جیسے کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو عیسائیوں کے نزدیک کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سلیب پر چڑھ گئے تو ہمارے گناہوں کی انہوں نے تلافی کر دی، اب ہم کوئی بھی گناہ کر لیں تو اس کی سزا ہمیں نہیں ملے گی۔ عیسائیوں کا مذہب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جو ان کے چرچ میں پادری ہوتے ہیں کہ وہ ان کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو بخشوا دیتے ہیں، ہم سارے گناہ جا کر ان پر ڈال آتے ہیں اور ہمارے پادری جو ہیں وہ اس کو بخشوا دیتے ہیں، کوئی چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو تو وہ ہمارے دنیا میں ہی بخشا جائے گا، لہذا آخرت میں ہمیں ثواب ہی ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا ہمارے لیے، کوئی ہماری سزا نہیں ہوگی۔ گویا کہ انہوں نے بدلے کا تصور ہی ختم کر دیا، اس کا مطلب ہے یہ چیز بھی بالکل غلط ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہودی کے مطابق بھی یہودی قوم کہتی ہے اپنے آپ کو کہ ہم تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، لہذا ہمیں آخرت میں کچھ ہوگا ہی نہیں، بلا فرض اگر ہم جہنم میں داخل بھی کیے جائیں گے تو صرف چند دنوں کے لیے، اس کے بعد ہمیں آخر جنت میں ہی جانا ہے، جنت میں ہی داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ نظریہ بھی جزا و سزا کے بالکل مخالف جاتا ہے۔ اس طرح تو ہر ایک آدمی کو گویا کہ ظلم و زیادتی کرنے کی کھلی چھوٹ کھلی آزادی مل جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے جہنم میں جانا ہے، بعد میں تو ہم نے جنت میں جانا ہی ہے۔
لہذا یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے. پھر ہندوؤں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوؤں کے نزدیک وہ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی اس کا بدلہ پا لیتے ہیں. یعنی کہ جس طرح وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت، زندگی کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد کی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ پا لیتے ہیں. کس طرح کہ وہ لوگ کہتے ہیں موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل فنا ہو جانا، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی تبدیلی ہو جانا، کہ ایک جسم سے نکل کر روح جو ہے وہ دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، پھر دوسرے سے تیسرے میں چلی جاتی ہے. پھر اگر وہ اچھا جسم ہوگا، پہلا اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، تو دوسرا جسم بھی جس میں جائے گی تو وہ اچھا ہی ہوگا. اسی طرح تیسرے میں بھی اچھا ہی ہوگا، تو وہ دنیا میں اچھا ہی رہے گا. اور اگر پہلے جسم نے برے کام کیے، پہلے انسان نے، تو دوسرے بھی برے انسان کی ہی جائے گی، تو لہذا وہ اس کی سزا جو ہے وہ یہیں پر ہی پالے گا. جس طرح کہ ان کے یہاں یہ جنم، ایک کے بعد دوسرا جنم، دوسرے کے بعد تیسرا جنم، یہ اسی چیز کا نام ہے. گویا کہ جو ہندو ہیں ان کے نزدیک جو نظریہ ہے وہ نظریہ تناسخ کہلاتا ہے. اواگون کا چکر، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کے جسم میں، دوسرے کے بعد تیسرے کے جسم میں، اس طرح ان کی روحیں منتقل ہوتی رہتی. لہذا ان کے یہاں بھی کوئی آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ پھر ہے جی میم آ گئی. دہریے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی خود ہی وجود میں آئی اور خود ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی کہ ایک نقطے سے وجود میں آئی ہے، انسان خود بخود پیدا ہوا ہے اور مرنے کے بعد وہ بالکل فنا ہو جائے گا، آخرت قائم نہیں ہوگی. مطلب یہ لوگ بھی آخرت کے بالکل منکر ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جزا و سزا ملنی چاہیے. جس طرح اسلام ہمیں یہ سب کچھ بتلاتا ہے کہ ہے ایک دن جو قائم ہونا ہے، دنیا میں رہ کر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کو حساب کتاب ملنا ہے. تو یہ لوگ جو منکرین آخرت ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اگر وہ عقل سے بھی یہ بات سوچیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو انسان کا ضمیر بھی جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، اور جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر کی جو گھٹن ہے اور بے چینی ہے، یہی اس کی سزا ہے. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو منکرین آخرت ہیں. آخرت کا قائم ہونا یہ تقاضا فطرت بھی ہے، یعنی کہ فطرت کا ایک تقاضا ہے. عقل انسانی بھی اس بات کو ہی تسلیم کرتی ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ملنا چاہیے. ایک انسان اچھا عمل کرے تو اسے اس کا ثواب ملنا چاہیے، اور اگر کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے عذاب ملنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت قائم کی ہے، اور ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، دنیا میں تو انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ اس دن کوئی بھی مجرم بچ نہیں پائے گا، اس کو اس کی سزا لازمی ملے گی. اور وہ دن کیا ہے؟ وہ یوم الآخرت کا دن ہے. اس دن ہر کسی اچھے عمل کرنے والوں کو اس کی جزا دی جائے گی، اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کی سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ گئی یہ نظریات؟ یس میم. آپ عقیدہ آخرت جو رکھتے ہیں
ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس کے یہی اثرات مرتب ہوں گے کہ نیکی کی طرف رغبت ہوگی اور بدی سے وہ دوری اختیار کر لے گا. ظاہر سی بات ہے جب عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، اس کے حکم سے دو معزز فرشتے جو ہیں وہ ان کے اعمال لکھ کر محفوظ کرتے ہیں اور ان کے اعمال آخرت کے دنوں میں پکڑا دیے جائیں گے. یقیناً ایک دن ہے جو انصاف جس دن اس کو ملے گا تو انسان کا دل خود بخود برائیوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور وہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونے لگتی ہے. تکبر اور بڑائی سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس لیے وہ شیطانی اعمال سے، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے. اسی طرح بہادری اور سرفروشی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ عقیدہ آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے سیرت و کردار میں بہادری اور سرفروشی جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی تو وہ مریں گے نہیں بلکہ زندہ ہی کہلائیں گے. اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی پائیدار اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اسی طرح صبر و تحمل، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے صبر و تحمل کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں. یہ لوگ مصائب اور مشکلات پر بھی ثابت قدم رہتے ہیں. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہم اس دنیا میں رہ کر اگر صبر کریں گے، صبر سے کام لیں گے تو آخرت میں ہمیں یقیناً اس کا اچھا بدلہ ملے گا کیونکہ اللہ رب العزت کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں. اسی طرح احساس جواب دہی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کیا دینا ہے، جواب دہ ہونا ہے. لہذا اس کے اندر اس بات کا احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر میں اچھے عمل کروں گا تو یقیناً میں اچھا جواب دہ ثابت ہوں گا، اور اگر میں برے عمل کروں گا تو میرے لیے ہی شرمندگی ہوگی. تو لہٰذا احساس جواب دہی اس کے اندر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف خود بخود مائل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح آپس میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ جب جانتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتا، ظلم و ستم کرنے سے بچتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی.